کا اجر ملتا ہے؟ جی ہاں ملتا ہے، بہت ساری احادیث میں ہیں۔ دیکھیے اسلام آپ کو جو نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے اور برائیوں سے دور رکھنے کے لیے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کرتا ہے۔ وہ ذرائع آپ کے خوف کو ٹیکل کرنے سے متعلق بھی ہیں، آپ کو جہنم کا خوف دلاتا ہے اور آپ کو عمل پر آمادہ کرتا ہے، اچھے عمل پر۔ یعنی جو آپ انسان کے اندر داعیہ خوف ہے اس کو بھی اللہ یوٹیلائز فرماتا ہے، اور خوف دلا کر اور ڈرا کر، اس کے ذریعے جہنم کا خوف دلا کر اور عذاب کا خوف دلا کر اور اللہ کی ناراضگی کا خوف دلا کر عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر انسان کے اندر داعیہ تمنا خواہش ہے تو پھر ان خواہشات کی تسکین کے لیے جنت کا پورا منظرنامہ پیش کر کے، اللہ کی رضا کا منظرنامہ پیش کر کے، اللہ کے ہاں مقرب ہونے کا منظرنامہ پیش کر کے اس کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پھر بہت سارے پیکیجز ہیں جو اسلام اناؤنس کرتا ہے۔ بیٹی کی پرورش پر یہ اجر، ماں کو خدمت کرنے پر یہ اجر، باپ کی خدمت کرنے پر یہ اجر، اور پھر اس کا ریورس پروسیس بھی ہے، اپنے حقوق نہ ادا کرنے پر یہ گناہ، باپ کی نافرمانی پر یہ گناہ، ماں کی نافرمانی پر یہ گناہ۔ یہ سب چیزیں جو ہے آپ ہر وقت سنتے ہیں، لیکن اس کا زاویہ آپ لوگوں کا مختلف ہے، زاویہ بدلیے۔ یہ سب چیزیں مقصود اصلی نہیں ہیں، یہ سب چیزیں وہ اپنا لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو اللہ نے آپ کے پورے جسم میں جاری و ساری فرما دی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں۔ کوئی اگر کسی کے اندر خوف کا داعیہ مضبوط ہے تو وہ خوف کھا کر مان جائے، کسی کے اندر طلب جنت کا داعیہ مضبوط ہے تو وہ جنت کی طلب میں مان جائے، کسی کے اندر رضا الہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو، وہ رضا الہی سمجھ کے مان جائے۔ الغرض کسی کو اجر ثواب مطلب ہزاروں لاکھوں نیکیاں چاہیے تو اس کے لیے وہ پیکیجز اناؤنس کر دی۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود ان سب چیزوں کا اس طرف لانا ہے۔ طبیعت مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، اذواق مختلف ہیں، لہٰذا ہر طبیعت، ہر مزاج اور ہر ذوق کا اللہ نے لحاظ رکھا ہے، اور قرآن اور سنت نے ان تمام اذواق کو ایڈریس کر دیا۔ لہٰذا یا میں نے آپ کو پورے فلسفیانہ انداز میں، فلسفیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک چیز سمجھا دی کہ اسلام جب قرآن اور سنت میں جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ یہ اجر ہے اس کام پر اور یہ کرنے پر یہ گناہ ہے، یہ سب اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں جو ہے حق راہ پر رکھا جائے اور جو ناحق راہ ہے اس سے بچا جائے۔ اب براہ راست اگر آپ کے سوال پہ ہیں تو براہ راست یہ ہے کہ بالکل اس کا اجر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک جو ہے میں نے عرض کر رہا ہوں، جو یہ مسند احمد میں حدیث ہے، 4 جلد صفحہ نمبر 131 پر، اور یہ حدیث جو ہے حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، ان المقدام انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اطعمت نفسک فہو لک صدقۃ۔ آپ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ بیوی کو کھلانا یا گھر والوں کو کھلانا یا بچوں کو کھلانا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو خود کو کھلاتا ہے، ما اطعمت نفسک فہو لک صدقۃ، تو جو اپنے آپ کو کھلاتا ہے وہ صدقہ ہے، وما اطعمت ولدک فہو لک صدقۃ، اور جو تو اپنے والد کو کھلاتا ہے، اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ آگے فرمائے وما اطعمت زوجک فہو لک صدقۃ، جو تو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، یعنی اجر میں جس طرح صدقہ کا اجر ہے وہ اجر ہے۔ وما اطعمت خادمک فہو لک صدقۃ، اور جو تو اپنے خادم کو کھلاتا ہے وہ بھی تیرے لیے صدقے کا اجر ہے۔ تو دیکھ لیجئے فرائض کے ساتھ اس عظیم و شان اجر کو اللہ نے جوڑ دیا، چونکہ یہ سب فرائض بھی ہیں جو ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ اور پھر اور بہت ساری احادیث، یہ تو میں نے ایک بیان کی، چونکہ اس میں سارے پہلو تھے اس لیے میں نے اس کو اس حدیث کا انتخاب کر لیا، نہیں تو اور بھی بہت ساری۔ حضور نے فرمایا بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے اور اس پر اللہ کا اجر ہے اور صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد اپنا گھر جاتے ہوئے بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے، اپنا حضور شیخ الاسلام بڑی تنبیہات فرماتے ہوتے ہیں کہ گھر جاتے ہوئے تحفہ لے جائیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، یہ سب چیزیں اجر ہیں۔ ہمارے ہاں صرف جو ایک اپنا بڑا کنزرویٹو نیریٹو اسلام کا آ گیا ہے کہ آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، تسبیح، اس کے علاوہ کوئی جناب چیز عبادات کے ذیل میں شامل نہیں، یہ ناقص تصور ہے۔ کامل تصور یہ ہے کہ ہر وہ عمل میں پھر کہہ رہا ہوں، ہر وہ عمل جس سے کسی انسان کے لیے خیر کا کوئی دروازہ کھلے، حتیٰ کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، وہ عمل خیر ہے، اور ہر وہ عمل جس سے کسی انسان کے لیے مشکل پیدا ہو، حتیٰ کہ اس کے چہرے پر ملال آئے، وہ عمل شر ہے۔
تو لہٰذا پھر یہ کھلانا پلانا یہ تو بڑے اچھے عمل ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب حضور اسلام مدینہ تشریف لے گئے، بخاری میں حضور نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ تو گویا یہ ایک ایسی چیز ہے چونکہ جو چیز اسلام معاشرے میں پینیٹریٹ کروانا چاہتا ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ اجر کا وعدہ کرتا ہے، اس کے اندر اس کی اور انواع کو متعارف کرواتا ہے، اس پر زیادہ ڈائیورسٹی لاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو اڈاپٹ کریں۔ تو اصل یہ ہے کہ ان تمام پر اجر بھی ہے، یہ ہمارے حق بھی ہیں، اور معاشرہ کا قیام بھی انہی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ لہٰذا ان کو بھی ایکسیپٹ کیجئے، جس انداز سے مرضی ایکسیپٹ کیجئے، ان کو ادا کیجئے، اور اللہ کی بارگاہ سے اجر کے طالب بھی رہیے، وہ بھی یقیناً ملے گا۔